حضرت مولانا عمیر قدوسی حفظہم تعالی کے دروس اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو روزمرہ کی ویڈیو بر وقت موصول ہو سکیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ الحمدللہ آج 11ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں پچھلے پارے 10ویں پارے میں بھی سورہ توبہ سے ہمارا مضمون چلا آ رہا ہے۔ یہاں 11ویں پارے میں بھی وہی غزوہ تبوک میں جن لوگوں نے شرکت نہیں کی ان کے متعلق تفصیلی گفتگو کی گئی۔ غزوہ تبوک کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ وہ غزوہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فتح مکہ کرتے ہیں، اس کے بعد غزوہ حنین ہوتا ہے، تو ہرقل رومی بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو طاقت ان کی بڑھتی جا رہی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو چروائے ہوا کرتے تھے اور آج یہ دنیا کو فتح کرتے جا رہے ہیں، کیوں نہ ان کو سبق سکھایا جائے۔ وہ روم تو یہ سمجھتا تھا کہ ہم تو اتنے بڑے بادشاہ ہیں، ہمارا تو مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے ہی خبر ملی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً نفیر عام کر دیا کہ سارے لوگ تیار ہو جاؤ، تمام مسلمان اسلحہ لے کے میدان میں آ جاؤ۔ تو تقریباً 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا مدینے میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 30,000 کے لشکر کو لے کے یہ نہیں انتظار کیا کہ وہ آئے گا تو حملہ کرے گا، دفاع کریں گے۔ کہا تو ہمیں سبق سکھانے کے لیے آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم خود تیری ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ نکل جاتے ہیں اور جا کے روم کی سرحد میں، روم کی سرحد کو تبوک کہتے ہیں، وہاں جا کے پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ جب رومی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے تو دنیا ڈرتی تھی، سپر پاور تھی وقت کی، تو ہم سپر پاور ہونے کے باوجود دنیا ہم سے لڑتی تھی، آج یہ 30,000 کا لشکر ہمارے سامنے آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کے اندر کچھ ہے، ان کے جگرے ہیں، لہٰذا وہ ڈر جاتے ہیں، وہ مقابلے کے لیے نہیں آتے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس لوٹ آتے ہیں۔ جب وہ غزوہ تبوک کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، چندہ ہوا، سارا سسٹم ہوا، لوگوں نے تیاریاں کی، سب نے تیاریاں کی، تو بعض لوگ جو اس وقت یہ تھا کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت امتحان تھا، فصل پکی ہوئی تھی، ہر طرف جو ہے فراوانی مال کی کثرت ہو گئی۔ اب لوگ جو ہے فصل پکی ہوئی ہو، جن کا صحیح ایک سسٹم جو ہے، یعنی اس وقت سارا سسٹم ان کے ہاتھ میں تھا، کھانے پینے کا سسٹم، انجوائے کے دن تھے، اس وقت غزوے کا حکم ہو گیا۔ اب ہوا یوں کہ منافقین نے تو کہا کہ یہ تو جو ہے سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ تو خودکشی کے مترادف ہے، ہم جائیں گے ہی نہیں اور یہ وہاں ختم ہو کے آ جائیں گے، چھوڑو معاذ اللہ۔ لیکن اس کے مقابلے میں منافقین اس وجہ سے نہیں گئے اور انہوں نے حیلہ بانی پہلے سے شروع کر دیا کہ ہم بہانے بنا لیں گے، اگر واپس آ گئے، اول تو واپس نہیں آئیں گے، سپر پاور سے واپس کون آ سکتا ہے، تو ان سے ٹکرا کے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ لیکن ان میں بعض جو ہے 9 یا 10 مسلمان ایسے تھے کہ جو یہ کہ کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، ڈیلے کرتے 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 بیچارے رہ گئے، تو انہوں نے ان کو بہت شرمندگی ہوئی، ان کا بھی آگے ذکر آئے گا۔ یہاں پہلے 11ویں پارے کے شروع میں منافقین کا ذکر کہ منافقین آپ جیسے ہی آپ واپس لوٹیں گے اللہ کے نبی، تو فوراً منافقین آئیں گے اور فوراً کہیں گے اللہ کے نبی بڑی مجبوری بہت تھی، یہ معاملات تھے، اصل میں پھنسے ہوئے تھے، یہ تھا وہ تھا، تو یہ آپ کے ساتھ آ کے معذور فوراً پیش کریں گے۔ لیکن آپ ان کو فوراً 2 ٹوک الفاظ میں آپ کا کام ہے، آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو، وقتی ہم مان لیتے ہیں، لیکن ہم تمہاری کرتوتوں کو ہی دیکھ کے صحیح جانیں گے کہ منافق ہو یا جو بات کہہ رہے ہو سچی کہہ رہے ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ اسی پہ بس نہیں کریں گے، یہ آ کے قسمیں اٹھائیں گے، اللہ کی قسم پھنسا ہوا تھا، اللہ کے نبی بہت پھنسا ہوا تھا، یقین کریں، یقین مانے نا، تو اس طریقے کے یہ آ کے قسمیں اٹھائیں گے اور آپ کو یقین دہانی کرائیں گے۔ پھر آگے اعراب کا کہ دیہاتی جو لوگ بعض جو ہے نفاق میں جو بڑھ جاتے ہیں، بہت ہی سخت قسم کے ہوتے ہیں۔ آگے جو صحابہ کا کچھ تذکرہ کہ وہ صحابہ جو پھر یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، یہ لوگ یہ کریں گے کہ قسمیں اٹھا کے آپ کو تو راضی کریں گے، ظاہری طور پہ اللہ کے نبی آپ کو تو راضی کر لیں گے، رب تعالیٰ کہتے ہیں لیکن ہم ان سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو ظاہری طور پہ اگر اللہ کے نبی کو بھی راضی کر لیا تو اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹی قسموں سے اللہ کے نبی کو وقتی راضی کر بھی لیا تو ہم تو دلوں کے بیچ جانتے ہیں نا، ہم کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا آگے وہ صحابہ کی فہرست بیان ہوئی۔ یہ یاد رکھیے کہ صحابہ کو تقسیم کیا گیا، یعنی علماء نے ان کے مراتب تقسیم کیے۔
ایک ہے سابقون الاولون جنہوں نے سب سے پہلے اسلام لایا، ابو بکر و عمر جیسے صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے، یعنی جس وقت مسلمانوں پہ مظالم ڈائے جا رہے تھے اس وقت جنہوں نے اسلام لایا، بلال حبشی وغیرہ، سلمان فارسی، دیگر جو بھی صحابی، یعنی کون سے صحابہ جو شروع میں ایمان لے آئے ان کو سابقون الاولون کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے سابقون الاولون کے بعد جو ہے اس کے بعد دوسری قسم آ جاتی ہے، وہ ہے فتح مکہ، فتح مکہ میں جو لوگ مسلمان ہو گئے، اور تیسری قسم ہے اس کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے۔ لیکن ایک اور تقسیم علماء نے کی ہے کہ سب سے پہلے فہرست ہے سابقون الاولون، پہلے ایمان لانے والوں کی، اس کے بعد ہیں بدری صحابی، اس کے بعد ہیں بیعت الرضوان والے، اس کے بعد ہیں فتح مکہ والے، اور اس کے بعد ہیں عمومی جو بھی اس کے بعد ایمان لائے۔ تو یہ صحابہ کے مراتب بیان ہوئے، تو یہاں سے علماء نے استدلال کا نصوص سے ان کے مراتب بیان کیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے جو سابقون الاولون مہاجر ہیں، انصار ہیں، یعنی پہلی تقسیم میں ہم نے کہا کہ سابقون الاولون ہیں، پھر مہاجرین، اور اس کے بعد ان کی نصرت کرنے والے انصار، یہ سارے شامل ہیں۔ تو یہاں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی یہ تم نہ سمجھو کہ رب تعالیٰ راضی ہے تو صرف صحابہ سے راضی ہے، صحابہ سے تو ہے ہی راضی، لیکن صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والوں کے لیے بھی فرما رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو رب سے راضی ہوں گے رب ان سے بھی راضی ہوگا، پھر ان کے لیے جنات کا وعدہ کیا گیا۔ چنانچہ اسی طریقے سے منافقین کا آگے تفصیلی تذکرہ ہوا۔ پھر مسجد زرار کا ذکر ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے جاتے ہیں تو مدینے میں قباء کے مقام پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرتے ہیں، وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قباء بناتے ہیں، مسجد قباء کی تعمیر ہوتی ہے۔ جیسے ہی مسجد قباء کی تعمیر ہوئی تو اس کے بعد منافقین نے دیکھا کہ یار یہاں تو مسلمان مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ باہر کے لوگوں سے رابطے میں شروع ہو گئے، یعنی رومیوں وغیرہ سے منافقت کرنا شروع کر دی، عیسائیوں کے ساتھ ملاوٹ کرنا شروع کر دی، مل ملاپ ان کے ساتھ ہونا لگا، رسائل کے ذریعے سے، خطوط کے ذریعے سے کہ مسلمان اس طریقے سے غالب آ چکے ہیں، اب ان کا کوئی سسٹم کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے انہوں نے قباء سے تھوڑا دور ہی قباء کے علاقے میں ایک مسجد بنائی جس کو مسجد زرار، رب تعالیٰ نے اسے مسجد کے زرار کا نام رکھا۔ جب انہوں نے یہ مسجد بنائی تو ان کا یہ تھا کہ ہم جو ہے دور قباء میں آئیں گے، یا اللہ کے نبی ہیں، صحابہ ہیں، مضبوط ایمان والے، ہم پکڑے جائیں گے، وہاں ہم اپنے گھر کے قریب مسجد بنائیں گے، وہاں جمع ہوں گے، منافقت کیا کریں گے، اسلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے پھر دعوت دی، اللہ کے نبی اصل میں جو آپ نے مسجد قباء بنائی ہے یہ ہم سے دور ہے، تو ہم نے قریب میں ایک مسجد بنائی ہے، آپ آ کے اس کا افتتاح کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی غزوہ تبوک کی تیاری جاری ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، ہم وہاں سے واپس آ کے افتتاح کریں گے، افتتاح میں شرکت کر لیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو رب تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ ہے اللہ کے نبی، ہے نبی یاد رکھیے یہ مسجد زرار ہے، یہ نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، تقویٰ کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ فوراً اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں، دو صحابی جاتے ہیں اس مسجد کو ڈھا دیتے ہیں، وہ مسجد زرار کہلاتی ہے، مسجد نہیں تھی بلکہ زرار، نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے اس طریقے کا اقدام کیا۔ پھر فرمایا کہ ایک بات اور یاد رکھیے، لا تکن فی ابدا، ایسی مسجد میں کبھی نہ جانا، لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، یہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پہ ہو نا، بلڈنگ جتنی بھی بڑی ہو، اس کے اندر جتنی سہولیات ہوں اس کی ضرورت نہیں، دیکھو تقوی کی بنیاد کہاں ہے، تقوی کی بنیاد پہ جو مساجد بنائی جاتی ہیں تو رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، احق ان تقوم فی، ایسی مساجد زیادہ حق رکھتی ہیں کہ ان کو آباد کیا جائے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، پھر رب تعالیٰ مسجد قباء والوں کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومنین کے لیے رب تعالیٰ نے کس طریقے سے وعدہ کیا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، رب تعالیٰ ان سے خرید رہا ہے، رب تعالیٰ انسانوں سے خریدے ہیں۔ کیا فرمایا، تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اور اپنے مال کو ہماری رضا کے لیے ہمہ وقف کرنے کے لیے تیار رہو تو ہم اس کے بدلے میں تمہارے نام جنت کر دیں گے۔ تو یہاں جو ہے رب تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، مومنین کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں کہ تمہارا کام ہے کہ کہو کہ جب بھی جان کی ضرورت پڑے گی مولا کریم فوراً پیش کر دیں گے، اور جب بھی ضرورت پڑے گی مال کی تو فوراً پیش کر دیں گے، تو کیا ہوگا، بدلے میں ہم تمہارے نام جنت کر دیں گے۔ تو آپ بھی پراپرٹی لیتے ہیں تو اگر ابھی پراپرٹی رب تعالیٰ سے لینی ہو جس میں کوئی دھوکہ فراڈ نہیں، تو کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک یہاں چھوٹا سا ایک اور واقعہ ذکر کرتا چاہوں کہ ایک کہنے والے کہتے تھے نا کہ کسی نے بہت زیادہ ان کا یہ تھا
کہ یار صحابہ کاش میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوتا تو میں یہ کر دیتا وہ کر دیتا ہے، تو میں جو ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتا تو میں تو ان کا وہ ساتھ دیتا، میں تو صحابہ سے آگے نکل جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کو دیکھ کے اس کے بعد انبیاء کا مخاطب کیا، پھر دلوں کو دیکھ کے اس کے بعد ان کے ساتھیوں کا مخاطب کیا۔ ہم اس لائق ہی نہیں تھے کہ اللہ کے نبی کے ساتھی بنتے، ہمارا ایمان ہی کمزور ہے، پر کہ وہ سوچتے تھے۔ کہتے ہیں کتنا عرصہ سوچتا رہا کہ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہوں، سویا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گاڑی میں ہوں، گاڑی جا رہی ہے، میں ہوں۔ اس وقت گاڑی تو نہیں تھی لیکن ایک خواب ہے ان کو سمجھانے کے لیے، گاڑی جا رہی ہے، ابو بکر و عمر دیگر صحابہ بھی اس میں موجود ہیں، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ تو دیکھا کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گاڑی کی بریک فیل ہو جاتی ہے، گاڑی پیچھے کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں سب اتر جاتے ہیں، سب اترتے ہیں، تو میں یہ پتھر ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہوں کہ گاڑی کے پیچھے پتھر رکھوں۔ تو میں پتھر ڈھونڈ ہی رہا ہوتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں وہ اپنی گردنیں نیچے رکھ چکے ہوتے ہیں۔ مطلب کیا؟ گاڑی کو روکنے کے لیے گردنیں نیچے رکھ چکے ہوتے ہیں۔ تو مجھے بات فوراً سمجھ آ گئی کہ ہم اس زمانے میں ہوتے تو اللہ کے نبی کے بچانے کے لیے کیا کرتے؟ پتھر ہی ڈھونڈتے، لیکن انہوں نے تو گردنیں سامنے رکھی۔ تو لہٰذا ہماری اوقات یہی تھی کہ اس دور میں پیدا ہوں، بلکہ پھر بھی اگر اس دور میں ہم غیب پہ ایمان لا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری کرنا شروع کر دیں تو یہ بعید نہیں ہے کہ رب تعالیٰ بھی ہمارا شمار ان کے ساتھ کر دے۔ پھر آگے توبہ کرنے والوں کے لیے پھر فرمایا، اسی طریقے سے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ کسی مشرک کے لیے توبہ کرنا جائز نہیں اللہ کے نبی، حتیٰ کہ آپ کے قریبی ولو کان اولی قربا، حتیٰ کہ آپ کے چچا ابو طالب ہی کیوں نہ ہوں، اگر ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلے گئے فبہا ونعمت، تو ان کے لیے مغفرت، دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جو ایمان کی حالت میں نہ جائے تو اس کے لیے کبھی بھی استغفار، اس کے لیے جنازہ نہیں پڑھا سکتے، فوراً ڈانٹ۔ آپ نے دیکھا بارہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ آزر کے لیے دعا کی تھی تو رب تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ نہیں، فوراً ڈانٹ پلائی کہ نہیں ایسے کام نہیں کرو گے۔ اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے دعا کی تو فرمایا انہ لیس من اہلی، تو کہتا ہے میرا بیٹا میرا بیٹا، اسلام اس کو نہیں کہتا بیٹا، اصل بیٹا تو وہ ہوتا ہے جو اسلامی بیٹا ہو۔ تو اس لیے جو اسلام کا رشتہ ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، اس کے علاوہ باپ ہو بیٹا ہو سب کو قربان کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا کہ ان لوگوں کی رب تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی جو مہاجرین اور انصار میں سے تھے۔ یہاں بڑا پیارا ذکر ہے، بڑا پیارا قصہ ہے، مختصرا سن لیں کہ 3 صحابہ، 7 یعنی ٹوٹل کتنے صحابہ تھے؟ 10 جو پیچھے رہ گئے غزوہ تبوک میں۔ 7 صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واپس پہنچنے سے پہلے ہی جاتے ہیں اور مسجد نبوی میں اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں؟ باندھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں خود آ کے نہیں کھولیں گے ہم کیا کریں گے؟ ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں، بھوکے پیاسے مر جائیں گے لیکن یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ 7 صحابی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ 7 صحابی جو ہیں اس طریقے سے ستونوں کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے سزا کے طور پہ کہ ہم سے کمزوری ہو گئی۔ یہ نہیں انہوں نے منافقت کی، انہوں نے کہا کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، ترسوں جائیں گے، پھر ان کا اب قافلہ بھی آگے نکل گیا، اب کیسے لشکر کو پہنچیں گے، کرتے 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 سستی ہو گئی۔ تو اس وجہ سے صرف تھوڑی سی سستی کی وجہ سے تو چنانچہ انہوں نے یہ کیا تو رب تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ان کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ چنانچہ انہوں نے چند دنوں کے لیے اپنے آپ کو وہاں باندھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پیغام پہنچا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ جاتے تو میں رب تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش مانگ لیتا، لیکن اب انہوں نے رب تعالیٰ کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، اب رب تعالیٰ ان کا خود فیصلہ فرمائیں گے۔ چنانچہ رب تعالیٰ ان کا ایمان دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے سچی توبہ کر لیا، ان کو جا کے کھول لیا جاتا ہے۔ 3 صحابہ اور ہوتے ہیں، 3 صحابہ اور ہوتے ہیں۔ منافقین نے آ کے جھوٹ بول کے جان چھڑا لی۔ 10 جو ایمان والے تھے انہیں پتا تھا ان کو راضی کیا بھی تو اس کو راضی نہیں کر سکیں گے اور وہ پھر ان کو دوبارہ ناراض کر دے گا بتا کے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو یہ 7 کا ذکر ہو چکا، 3 باقی رہ گئے۔ 3 میں کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن حمیہ، یہ 3 شامل تھے۔ ان تینوں کا تذکرہ بڑا پیارا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی گئے، کعب بن مالک قصہ بیان کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں گئے۔ چنانچہ جب منافقین نے جھوٹ بولا تو مجھے میری قوم والوں نے یہی مشورہ دیا، یار تم بھی جا کے جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کے جان بچا لینا، اللہ کو تو پتہ ہے کہ تو سچا ہے، تیرا تو وقتی اللہ کے نبی کو راضی کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ کہہ رہے میں نے کہا ٹھیک ہے جاتا ہوں، لیکن جب اللہ کے نبی جیسے ہی واپس پہنچتے تو میں جاتا ہوں تو مجھے جو ہے جھوٹ بولنے کی جو ہے اس سے پہلے میں کہتا ہوں نہیں اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں۔ چنانچہ کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی اصل بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کعب کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح خوشحالی تھی، کرتے کرتے سستی ہو گئی، کائلی ہو گئی تو میرے ساتھ یہ ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چلا جا یہاں تک کہ رب تعالیٰ کا فیصلہ ہو۔ کہتے میں واپس جاتا ہوں تو
اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ جو کعب بن مالک ہے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، ان تینوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہوگا، کسی صحابی کو ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب اس طریقے کی تنگی ہو جاتی ہے، وہ واقعت علیم انفسہم، تو کہتے ہیں زمین کھلی ہونے کے باوجود ہم پہ اتنی زیادہ تنگ ہو کے رہ گئی، حتیٰ کہ میرے ساتھیوں نے کہا تو نے کیا کیا، اپنے اوپر خود ظلم کیا، تو جا کے جھوٹ بول دیتا۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ میں دوبارہ میں تیار ہو گیا، میرے اپنے ساتھیوں نے اتنا مجھے مجبور کر دیا کہ یار اللہ کے نبی کو اتنا تو نے ناراض کر دیا، جا کے جھوٹ بول کے راضی کر لے۔ حتیٰ میں دوبارہ تیار ہو گیا کہ جا کے جھوٹ بول دیتا ہوں کہ پہلے والی بات جھوٹی تھی، یہ سچی ہے۔ لیکن میں جیسے ہی تیار ہوا، میں نے پوچھا اور بھی کوئی ہے؟ کہا دو تیری طرح اور بھی ہیں۔ کہا بس وہ ہیں، تو اب جو ہے جو تھوڑا صدمہ کم ہو گیا، تو دو اور بھی ہیں، چلو چھوڑو۔ کہتے ہیں چنانچہ ہمیں یہ جہاں ہم جاتے راستے میں سلام کرتے، کوئی سلام کا جواب نہ دیتا، جس سے ملتے کوئی ملتا نہ، نماز پڑھ کے۔ اس میں جو سب سے پیاری بات مجھے لگی ہے، جس سے انسان کا دل تڑپ اٹھتا ہے، اس میں یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا یہ میرا سچا دوست ہے، لیکن وقتی توبہ کی کہا کہ جب تک رب تعالیٰ فیصلہ نہ کرے تو اس وقت تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو مجھے دیکھتے تھے پیار کی نظروں سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پیار کی نظروں سے دیکھتے تھے، لیکن جب میں نماز سے فارغ ہوتا تو ناراضگی کا اظہار کرتے اور فوراً جو ہے چہرہ انور پلٹ لیتے اور میری طرف نہ دیکھتے۔ تو میں جب بھی نماز پڑھتے ہوئے محسوس کرتا مجھے دیکھ رہے ہیں پیار کی نظر سے، لیکن سلام کے بعد مجھے نہیں دیکھتے تھے۔ مجھے یہ بڑا پیارا لگا یہاں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیار کی نظروں سے اپنے ساتھی کو دیکھتے۔ اللہ، کاش ہم بھی اس چیز کے مستحق ہوتے کہ اللہ کے نبی ہم سے محبت کریں۔ دنیا میں نہیں ہو سکے تو کل آخرت کے دن مائے حوض کوثر پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت سے ہمیں بلائیں، کاش ہم اس کے مستحق ہو جائیں۔ برکیف وہ وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھتے واپس چلے جاتے، تو کہتے میرے دو جو اور ساتھی تھے وہ تھوڑے بوڑھے تھے، اس وجہ سے ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی کسی کو منہ دکھانے کی، وہ گھروں میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ لیکن میں ان کی بنسبت میں جوان تھا تو میں لوگوں میں گل مل جاتا اور وہاں بات چیت کرتا، بات چیت کرتے کرتے لیکن مجھے کوئی سلام کا جواب تک بھی نہ دیتا، حتیٰ کہ میں ایک دن بہت زیادہ اپنے آپ سے تنگ آ گیا۔ 40 دن پورے ہو گئے تو ابو قتادہ جو کہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، ان کی دیوار پھلانگ کے میں اندر داخل ہو گیا اور کہا السلام علیکم۔ دروازے سے نہیں گیا کہ میرے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، دیوار پھلانگ کے اندر گیا، کہا السلام علیکم۔ ابو قتادہ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ میرا دوست تھا، میرا چچا زاد بھائی تھا، اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میرے آنسو نکل آئے، تڑپ اٹھا کہ یہ میرا وہی دوست ہے، مجھ سے منہ موڑے ہوئے ہے۔ چنانچہ میں نے 2-3 دفعہ پوچھا سچ بتا میں کیا سچا نہیں ہوں، کیا میں معاذ اللہ منافق ہوں، میں تو سچا آدمی ہوں، تو ہی گواہی دے دے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ 2-3 دفعہ جب میں نے اصرار کیا کہ بتانا، تو آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، اس بات پہ انہوں نے اختتام کر دیا۔ تو کہہ رہے ہیں پھر میں روتے ہوئے واپس آ گیا، 40 دن پورے ہوئے تو میں جو ہے اللہ کے نبی نے رسول بھیجا، قاصد بھیجا، اس نے آ کے کہا کہ کعب بن مالک حکم ہو گیا ہے، یہیں پہ بس نہیں ہے، اپنی بیوی کو بھی گھر بھیج دے۔ کہا طلاق دے دوں؟ کہا نہیں طلاق نہ دے، میکے بھیج دے۔ میں نے میکے بھیج دیا بیوی کو، کتنے دنوں کے بعد؟ 40 دنوں کے بعد۔ کہہ رہے ہیں 50 دن پورے ہوئے، 50 دن پورے ہوئے تو فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جان سے تنگ آ کے، اور انہی دنوں میں جب اس طرف سے ایک بندہ بھی بات چیت نہیں کرتا، ڈبل امتحان ہو گیا۔ یہ اکثر ہوتا ہے جب رزق کے دروازے بند ہو تو حرام کے دروازے رب تعالیٰ کھول کے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھ ادھر ہاتھ بڑھا سکتا ہے تو، بعض دفعہ اس طرح کا امتحان آتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں ایمان مضبوط رہے۔ شاہ غسان نے فوراً خط بھیج دیا، کہہ رہے ہیں انہی دنوں میں شاہ غسان نے خط بھیجا، کہا تیرے ساتھی تیری قدر نہیں کرتے، کعب بن مالک تو بڑی شانوں والا ہے، تو ہمارے پاس آ جا، ہم تم نوازیں گے۔ میں نے خط دیکھا تو میں نے کہا یہ تو ڈبل امتحان ہے، فوراً اس خط کو آگ میں ڈال دیا۔ تو یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہم سے اتنے دن ناراض ہوتے اللہ کے نبی صحابہ تو ہم یہی کہتے یار ادھر سے تو اب یہ ناراض ہیں تو کتنے دن ہو گئے تھے معاذ اللہ، کتنے دن ہو گئے تھے؟ 50 دن، کہہ رہے 50 دن ہو گئے تھے۔ 50ویں دن میں فجر کی نماز پڑھ کے اپنی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، بس تنگ آیا ہوا تھا، یا اللہ اب کیا کروں، رو رو کے برا حال ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فجر کے بعد خوشخبری ملی کہ تمہارے ساتھیوں کی بخشش کر دی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس خوشی کے عالم میں
पहले हर सहाबी दूर भागता था, अब हर सहाबी आगे भागने की कोशिश कर रहा है। इतनी बड़ी खुशखबरी का आपको मैं सुनाऊंगा। कोई मेरे साथियों की तरफ भागे, कोई मेरी तरफ भागे। एक तो घोड़े पे बैठ के इतनी तेज भागा, सबसे पहले काब को ये खुशखबरी मैं सुनाऊंगा। चुनांचे दूसरा उससे आगे बढ़ गया, पहाड़ की चोटी पे चढ़ के आवाज दे के कहा, काब रब ताला ने तुझे बख्श दिया है। फौरन मैं समझ गया। अब मैंने कहा जो सबसे पहले मुझे बताएगा तो उसको कुछ ना कुछ इनाम दूंगा। सबसे पहले बताने वाला पहाड़ की चोटी पे था, उसने मुझे बताया। ये घोड़े पे पहुंचा लेकिन ये थोड़ा लेट हो गया। कहते हैं मैंने फिर कहा कि इसको कोई इनाम देना चाहिए जो पहाड़ पे चढ़ के, यानी एक दूसरे से सबको इख्तियार की कि हम मुबारक देंगे, हम मुबारक देंगे, इतना बड़ी मुबारक है। तो कहते हैं कि फिर मैंने कहा कि वो जो पहाड़ की चोटी पे चढ़ के जिसने कहा था, मैंने उसको अपने कपड़े उतार के दे दिए। खुद अपने लिए कपड़े उधार किसी और से लेके पहन लिए। एक ही जोड़ा था और कुछ था नहीं देने के लिए। तो मैंने कहा है कि इतनी बड़ी खुशखबरी तूने सुनाई है, यही जोड़ा तुझ पे कुर्बान जाए, सिर्फ यही है मेरे पास। वो उसको दे दिया। मैंने उधार लेके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंच गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुस्करा रहे थे। तो ये पूरा किस्सा, सच बोलने से वक्ती तौर पे नुकसान भी हो सकता है। नुकसान हुआ 50 दिन, लेकिन उसके बाद जो इज्जत मिली क़यामत तक तलावत होगी। तो ये होता है। फिर फरमाया कातिलुल्लज़ीना यलूनकुम, इसी तरीके से कुफार के साथ यह जिहाद का आगे तस्करा किया। और फिर आखिर में फरमाया कि तुम्हें जो रसूल मिला है बड़ा ही इज्जतों वाला है, इसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करना। क्यों कि ये तुम्हें जहन्नम से बचाने के लिए इतना लालची है कि इतना लालची कोई हो ही नहीं सकता। तुम खुद अपने ऊपर इतना रहम नहीं कर सकते जितना ये रसूल मेहरबान तुम पे रहम करता है। तो लिहाजा इसकी इज्जत करना और इसकी अताअत करना। फिर आगे सूरह यूनुस है। सूरह यूनुस में जो है, इसमें भी जो इनकार करते थे उनके मतलब कहा गया कि किस तरीके से इनके एतराज़ात, बेजा एतराज़ात हैं और तरह तरह के एतराज़ात हैं, उनका तोड़ किया गया। और फिर रब ताला की यहाँ निशानी है कि किस तरीके से उसने सूरज चाँद बनाई। ये सारी चीज़ों का तस्करा तफसीली किया गया। एक उनका ये भी था कि यार अगर इस्लाम सच्चा है तो हम पे फ़ौरन अज़ाब क्यों नहीं आता। तो रब ताला ने यहाँ जवाब दिया कि अगर इस तरीके से करें, वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्रा इस्तिअजालहुम बिलखैरि लक़ुदिया इलैहिम अजलुहुम फनज़रुल्लज़ीना ला यर्जूना लिक़ाअना फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। कि यानी रब ताला की ये कानून ही नहीं है, अगर उनके मांगने पे फ़ौरन रब ताला अज़ाब देते जाए तो फिर तो दुनिया में कोई बच ही ना सके। लिहाजा रब ताला बुर्दबार है, हलीम है, और वो अपने तरीक़ेकार से अपनी सुन्नत के मुताबिक जो है अज़ाब देते हैं जब हद से गुजर जाए, कोई कौम तजावज़ कर जाए। वैदा मसल इंसान फिर यहाँ भी ये इनका शिर्क और ये आजकल के मुसलमानों का भी एक जो है अकीदा कितना कमज़ोर है कि जब इनको कोई मुसीबत आती है उठते बैठते अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन जैसे इनसे मुसीबत दूर हो जाती है तो ऐसे लगता है इनको कभी मुसीबत पहुंची ही नहीं, कभी हमसे मुलाकात की ही नहीं। तंगी में तो हमारे पास आते हैं, लेकिन जब खुशहाली मिलती है तो दोबारा जो है हमें भूल ही जाते हैं। तो इन लोगों का भी इसमें जिक्र है। फिर उसके बाद फरमाया कि जब किश्ती पे ये लोग बैठते थे, मुशरिकीन का भी यही तरीका था। हत्ता कि इकरमा बिन अबी जहल, इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब वो इस्लाम लाए तो उनका भी यही हाल था कि इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किश्ती पे बैठ के वापस जाने लगे थे, जहाज़ पे बैठ के नबी अलैहिस्सलाम से भागने के लिए जा रहे थे, तो चुनांचे कहने वाले मल्लाह ने कहा कि अखलिसु अखलिसु। पहले तो लात उज़्ज़ा को पुकारते रहे, लेकिन एंड में अखलिसु अखलिसु, अब अल्लाह को पुकारो, अब किश्ती डूबने वाली, अब और कोई नहीं बचा सकेगा। आखिर में वो भी सिर्फ रब ताला को पुकारते थे। तो इकरमा ने कहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जो मुश्किल हालात में वो बचाएगा तो हर वक्त उसे क्यों नहीं याद करें। आ जाते और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कदमों पर कुर्बान हो जाते। आगे फरमाया कि इस खेती की मिसाल, इंसान की ज़िंदगी और इस खेती की मिसाल, पानी आता है आसमानों से और ज़मीन लहला उठती है, हत्ता कि बिल्कुल वो उसमें फरावानी हो जाती है, यहाँ तक कि खेती वाला कहता है ये मेरी फसल है, फ़ख्र तकब्बुर, हत्ता कि हम उसकी खेती को इस तरीके से कर देते हैं जैसे कुछ थी ही नहीं। तो इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी है, आसमान से इंसान पे रूह फूंकी गई, फिर उसको तवानाई जवानी दी गई, हत्ता कि वो कहता है इंसान जवान होता है, बड़ी सोचें होती है, मैं ये करूँगा, ये नौकरी करूँगा, इतने पैसे कमाऊँगा, लाखों का मालिक होऊंगा, करोड़ों का मालिक होऊंगा, तमन्नाएं होती हैं। माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा जवान हो गया, हमारा बाजू बनेगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, खुशहाली आएगी। फरमाया कोई पता नहीं होता कि बाज़ दफ़ा ऐसे जवान पे भी अचानक मौत आ जाती है। जैसे ही मौत आई कअल्लम तगना बिल अम्स, कुछ दिनों के लिए घर वाले रोएंगे, जैसे इस खेती के लिए परेशान हुए, खेती लहलाती खेती बोसीदा हो गई, ख़त्म होके रह गई। कअल्लम तगना बिल अम्स, कहने वालों ने कहा कि यहाँ तो कभी खेती उगी ही नहीं थी। इसी तरीके से एक इंसान दुनिया से चला जाता है, 2 दिन 3 दिन याद करने वाले याद करते हैं, फिर कहते हैं कअल्लम तगना बिल अम्स, कल तो ये इस नाम का कोई बंदा ही नहीं था जहाँ,
کتنے ہمارے عزیز و قارب تھے، 2 دن روئے ہم، 3 دن روئے، مہینہ رویا ہوگا کوئی، 4 مہینے 10 دن ایک بیوی خاوند کو روتی ہے کہ لم تغنا بالامس، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں اس نام کا کوئی بندہ دنیا میں آیا۔ جو چیز نہیں بھولتی، ایک چیز تمہیں نہیں بھولے گی، ہر چیز تمہیں بھول جائے گی، ماں باپ تمہیں بھول جائیں گے، بہن بھائی تمہیں بھول جائیں گے، جو چیز تمہیں نہیں بھولے گی وہ نامہ اعمال ہے، نامہ اعمال تمہیں کبھی نہیں بھولیں گے۔ حتیٰ کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور سیام، روزہ اور قرآن کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے، قرآن کہے گا مولا کریم مولا کریم مولا کریم، ہم نے اس کو راتوں کو جگایا، اس نے ہمیں قرآن سنا، اس نے پڑھایا، ہم نے اسے قرآن کہے گا میں نے اسے سونے نہیں دیا، روزہ کہے گا ہم نے اسے بھوکا پیاسا رکھا، مولا کریم ہماری سفارش اس میں قبول فرمایا قرآن کی بھی سفارش قبول کر دی جائے گی اور روزے کی بھی سفارش قبول کر دی جائے گی اور جنت میں داخلہ نصیب کر دیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے جب آپ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو، کاش سب کب ختم کریں گے، آپ یہ نہ سوچیں کب ختم کریں گے، بلکہ یہ سوچا کریں کہ ہر لفظ پہ ہر حرف پہ، لفظ پہ نہیں، الف لام میم ایک لفظ ہے لیکن حرف کتنے؟ 3، الف لام میم، تو الف لام میم پڑھا 30 نیکیاں مل گئی، تو اتنے قرآن آج کتنے حروف پتہ نہیں ہم نے سنے، مفت میں کتنی نیکیاں پالی، تو یہ جو ہے بار بار نہیں ملتے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہم میں سے کس کو نصیب ہو کس کو نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ ہم بھی کہتے ہیں، مشرکین کا بھی یہ عقیدہ تھا، یہاں رب تعالیٰ نے بالکل ایسے انداز سے بیان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی نظام چلاتا ہے۔ ان سے پوچھو یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ تو یہ سارے کہیں گے کہ اللہ، یہ سارے کام اللہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی یہ شرک کرتے ہیں۔ تو مشرکین کا عقیدہ جو ہے آج کل کے مشرکین کا عقیدہ آج کل کے جو ہمارے نیم مسلم مسلمان ہیں ان کے عقیدے سے زیادہ مضبوط تھا۔ کیوں کہ وہ تو مانتے تھے سب کچھ اللہ کرتا ہے، لیکن آج کل کے جو درباری ہو جاتے ہیں، جو اس طرح ان چیزوں میں پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سرکار ہی دیں گے، تو اس قدر ان کا شرک پختہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا جو حق پہ ہے یا جو ہدایت پہ ہے وہ، اور جو ہدایت پہ نہیں ہے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے بھی اس میں قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اسی طریقے سے رب تعالیٰ کو بعض لوگوں نے کہا کہ فرشتے رب تعالیٰ کی بیٹی ہیں، اسی طریقے سے یہودیوں نے عزیر ابن اللہ کہا اور عیسائیوں نے عیسیٰ ابن اللہ کہا، تو ان سب کی تردید کی گئی کہ رب تعالیٰ تو ان سب سے بے نیاز ہے، اولاد ایک کمزوری ہے، اولاد ایک کمزوری ہے۔ جب اولاد ہوتی ہے، باپ کہتا ہے جوان ہوگا میرے کام آئے گا، تو رب تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، تو اولاد ایک طرح سے کمزوری بھی ہے، لہٰذا اس لیے رب تعالیٰ کمزوری سے پاک ہیں، اور رب تعالیٰ اس کے پھر نوح علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ کہ کس طریقے سے نوح علیہ السلام سے ان کی قوم تنگ آ گئی اور انہوں نے کہا نوح تیرا یہاں رہنا اب ہمیں بہت ناگوار لگتا ہے۔ تو انبیاء کے ساتھ اگر یہ ہوا، آگے موسیٰ علیہ السلام کا پورا ذکر ہے کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں نے مقابلہ کیا، رب تعالیٰ نے انہیں عزت دی۔ پھر فرمایا کہ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو ہم نے جگہ دی، سب کچھ دیا، مرتبت دی، سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کا حق ادا نہ کیا جو ہم نے انہیں منصب دیا تھا، تو پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ یونس علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ ان ایسے اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں کہ ان کی وجہ سے پوری سورت کا نام ہی یونس رکھ دیا گیا۔ چنانچہ کہا گیا کہ جب بھی کسی قوم پہ ہم کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عذاب کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد عذاب کی معافی نہیں ہوتی، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کو جب رب تعالیٰ نے عذاب دکھلایا تو عذاب دیکھنے سے پہلے یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی تو رب تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ ویسے رب تعالیٰ کا یہی اصول ہے کہ جب بھی کوئی قوم عذاب کو دیکھ لے اس کے بعد رب تعالیٰ اسے بخشا نہیں کرتے۔ پھر فرمایا یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اور آخر میں فرمایا کہ ایک بات مومنین اپنا عقیدہ بنا لیں، جب یہ عقیدہ آپ بنا لیں گے، اب دیکھیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، میرے یہاں 3-4 بھائی ماشاءاللہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، پتہ نہیں اس محلے کے کتنے بندے ہیں، کوئی سن رہے ہیں کوئی نہیں سن رہے، وہ بھی آج کل پریشان ہیں کہ ان کے ساتھ بھی بہت بڑا دھوکہ ہو گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے کمزور، فطرتی کمزور ہے، وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ ابھی جو آپ نے ذکر پڑھا کعب بن مالک یا ان صحابہ رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان صحابہ کے ساتھ کیا ہوا؟ 50 دن تک مسلسل روتے رہے، تب رب تعالیٰ نے جا کے توبہ قبول کر کے ان کو دیا، لیکن دیا وجہ کیا تھی؟ ایمان پختہ تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے؟ 40 دن۔ یونس علیہ السلام نبی ہو
وقت کا نبی ہو, مچھلی کے پیٹ میں ہو, مسلسل رب تعالیٰ سے معافی مانگے, تو کتنے دن بعد رب تعالیٰ مچھلی سے باہر نکالے؟ اور ہم گناہوں سے بھرے ہوئے, اور ہم کہیں ہم 1 یا 2 دن اللہ سے مانگیں گے, دیا تو ٹھیک ہے, اس کے بعد نہیں مانگیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. رب تعالیٰ سے مسلسل مانگتے رہیں, رب تعالیٰ ضرور دے گا. بعض یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت تھوڑا لیٹ کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ جب ماں سے مانگتا ہے تو ماں کو اس کی ادا پسند آتی ہے, ماں کہتی ہے دوبارہ مانگ, نہیں دیتی, اگنور کرتی ہے, حتیٰ کہ مانگ مانگ کے آخر وہ دے ہی دیتی ہے. تو کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب تعالیٰ کبھی محروم نہیں کرے گا. شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو. میں ان بھائیوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ مسئلہ غیبی طریقے سے حل کرے گا, رب العزت حل کرے گا. ہم بھی دعا گو ہیں. شرط یہ ہے کہ ایمان کو ڈگمگانے نہ دینا, کہنا کہ مولا کریم تیرے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہ رہا. جب یہ کہو گے اور اس کے بعد اسی کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ جاؤ گے, رب تعالیٰ غیبی طور پہ دے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.